حضرت سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، مجھے ایسا ذکر سکھا جس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور اس کے ساتھ میں تجھ سے مانگا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ مالک مولا، یہ تو وظیفہ تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص وظیفہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا باری ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، عرش الہی کے سامنے ایک ستون ہے جو لا الہ الا اللہ کہنے والے کی بخشش کی شفاعت کرتا ہے، اور فرمایا جو مسلمان رات یا دن کے کسی لمحے میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور ان کی جگہ اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ اور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں تمام دعاؤں میں سب سے بہترین جو دعا ہے جو میدان عرفہ میں کی جائے، اور سب سے افضل ترین ذکر یہ ہے کہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام اور رسولوں نے لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہے۔ جو آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اللہ اسے ہر قسم کے خوف سے امن عطا فرماتا ہے۔ بظاہر اگر دنیا میں وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو آخرت کی ہر قسم کی تکلیفوں سے وہ محفوظ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اپنے ذکر کرنے والے بندے پر دو خوف مسلط نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کے لیے دو امن جمع ہوں گے۔ اگر میں نے اسے دنیا میں کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا تو قیامت کے دن وہ ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ ہوگا۔ اگر دنیا میں وہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہوا تو وہ قیامت کی آزمائشوں سے محفوظ نہیں ہوگا۔ اسی لیے سرور کائنات نے فرمایا کہ بندہ مومن کی عجیب شان ہے، اگر اسے بلائی پہنچے تو وہ شکر کرے تو یہی اس کے لیے خیر، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرے تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے سبز رنگ کے پرندے کی شکل میں ایک فرشتہ نکلتا ہے جس کے دو پر ہوتے ہیں جو مشرق اور مغرب تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ دونوں پر سفید رنگ کے یاقوت اور موتی لگے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ان پروں سے اوپر کی طرف اڑنے لگتا ہے اور عرش معلیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔
اس کی آواز شہد کی مکھیوں کی طرح ہوتی ہے۔ حاملین عرش اسے اللہ کے جلال کی وجہ سے اوپر جانے سے روکتے ہیں، تو وہ کہتا ہے مجھے اس وقت تک سکون نصیب نہیں ہوگا جب تک کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے والے کو بخش نہیں دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اسے بخش دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس فرشتے کو 70 زبانیں بھی عطا کر دی جاتی ہیں، اور اس کی ہر زبان کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے والے کے لیے قیامت تک استغفار کرتے رہے گی، اور قیامت کے دن وہی فرشتہ اسے ذکر کرنے والے کو بازو سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے سرور کائنات کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل امین کو سنا کہ وہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کلمے جیسا جلیل القدر کوئی کلمہ زمین پر نہیں اترا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتوں آسمان، زمین، پہاڑ، درخت، خشکی، تری قائم ہے، اور یہی کلمہ اخلاص ہے، یہی کلمہ اسلام ہے، یہی کلمہ سراپائے تقویٰ ہے، یہی کلمہ دوزخ سے نجات دینے والا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہی کلمہ ہے، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر ساتوں زمین، ساتوں آسمان کو رکھ دیا جائے، میرے بھائیوں جو کلمہ طیبہ والا پلڑا ہوگا وہ باری ہو جائے گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عرفات شریف میں ایک شخص کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں 7 پتھر تھے، اور وہ ان پتھروں سے کہہ رہا تھا اے پتھروں گواہ بن جاؤ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے وہ پتھر اپنے سر کے نیچے رکھے اور سو گیا، تو اس نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہو چکی ہے، اور اس کا حساب لیا گیا اور اسے دوزخ کا مستحق قرار دیا گیا۔ فرشتے اسے پکڑ کر جہنم کے دروازے پر لے گئے، تو اچانک ان پتھروں میں سے ایک پتھر نے اپنے آپ کو جہنم کے دروازے پر ڈال دیا۔ عذاب کے تمام فرشتے اسے اٹھانے کے لیے جمع ہو گئے، لیکن وہ اسے نہ اٹھا سکے۔ پھر وہ اس آدمی کو پکڑ کر جہنم کے دوسرے دروازے کی طرف لے گئے، تو ان 7 پتھروں میں سے ایک پتھر وہاں بھی موجود تھا۔ فرشتوں نے اسے اٹھانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ اسے اٹھا نہ سکے۔ اسی طرح وہ فرشتے اسی جہنم کے 7 دروازوں پر لے جاتے ہیں، اور پتھروں میں سے ایک پتھر جہنم کے دروازے پر موجود ہوتا ہے۔ پھر وہ اسے پکڑ کر عرش کی طرف لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، تو نے میری توحید کا پتھروں کو گواہ بنایا، تو انہوں نے تیرا حق ضائع نہیں کیا اور تجھے جہنم میں گرنے سے بچا لیا، تو اب میں تیرا حق کیسے ضائع کر سکتا ہوں، جبکہ میں خود بھی تیری اس شہادت کا گواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اسے جنت میں داخل کر دو۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچا تو اس کے تمام دروازے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی چابی کے ساتھ کھول دیے گئے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔